عورتوں کو نشانہ بناتا ہے. عورت کو مرڈر کرنے سے پہلے اس کی شلوار اتارتا ہے, اس کو ننگا کر دیتا ہے, اور اس کے جو سیکشول آرگنز ہیں ان کو دیکھتا دکھتا رہتا ہے, اور اس کے بعد جب اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کے ٹارگیٹ کو کہ جی یہ کچھ حرکت ایسی ہو رہی ہے, تو پھر اس کو یہ مار دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ابھی لمبے عرصے تک جیل میں رہے گا, اور انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے سزائے موت ہو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں تھانہ پیپلز کالونی گجرانوالہ ڈی ایس پی میاں معظم صاحب کے ساتھ. گجرانوالہ پیپلز کالونی کے اندر کچھ روز قبل ایک واقعہ ایسا پیش آیا ہے. پیپلز کالونی کی جو پولیس ہے انہوں نے ایک سیریل کلر کو پکڑا ہے جو پچھلے 3 سے 4 منتھ سے لوگوں کو قتل کر رہا تھا, بے دردی کے ساتھ اینٹیں مار کے لوگوں کو قتل کرتا تھا. اسی حوالے سے ہم ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے مزید پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ویلکم. اچھا سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پولیس جو ہے اس نے کس طرح سے سراغ لگایا اس ملزم کے بارے میں, اور کیا حکمت عملی طے کی؟ یہ جب ایک ہی طرح سے لوگوں کو مرڈر کیا جا رہا تھا, زخمی کیا جا رہا تھا, طریقہ واردات ایک تھا ملزم کا, تو یہ طے ہوا کہ جی یہ سیریل کلنگ ہو رہی ہے. ہم نے اپنے جو پروفیشنلز ہیں اس مرڈر کے, جو تفتیش کرنے والے لوگ ہیں, ان کو جب شامل کیا, ساروں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کوئی ایک ہی بندہ ہے جو ایک ہی طریقے سے وار کر کے لوگوں کو زخمی کرتا ہے, اور پھر بعد میں بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. تو ہم نے صاحب کا ریکارڈ چیک کرنا شروع کیا. صاحب کا ریکارڈ ہم نے نکالا, اس سے ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی پریویس ہسٹری کوئی کن لوگوں کی ہے, کون کون سے لوگ ہیں جو پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں. تو ان سے ہم نے مختلف لوگوں کا ڈیٹا نکالا, اس ڈیٹے پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا. اس ڈیٹے سے ہم نے مختلف لوگوں کو شامل تفتیش کیا. تو اسی دوران یہ جو ارسلان ہے یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوا, اور اس کو جب ہم نے اریسٹ کیا تو ہمیں یہ سارے جو معاملات ہیں کلیئر ہوئے. سر یہ بتائیں کہ ایک پولیس نے ایک مخصوص حکمت عملی طے کی کہ جس طرح سے سول کپڑوں کے اندر پولیس کے جو نوجوان ہیں, جو بہادر نوجوان ہیں, انہوں نے اس ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. یہ کس طرح سے آپ نے حکمت عملی طے کی تھی؟ یہ چونکہ گھروں میں داخل ہو رہا تھا رات کے وقت, جس وقت یہ گھروں میں جس ٹائم پہ یہ ہو رہی تھی واردات, تو اس ٹائم کے اوپر ہم نے اپنے جوانوں کو سیریز میں مختلف گلیوں کے اندر, مختلف گھروں کے اندر, چھتوں پہ ہم نے ان کو اپنے جوانوں کو لگایا. اور آئیڈیا یہ تھا کہ رات کو یہ بندہ جب موو کرے گا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ کسی مقصد کے بغیر, کیونکہ بہت لوگ بھی رات کو موو کر سکتے ہیں, تو کوئی ایسا بندہ جو کسی مقصد کے بغیر کسی ایسی کیفیت میں پھر رہا ہے, گھوم رہا ہے, تو اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور اریسٹ کریں. تو اسی دوران اللہ پاک نے ہمیں یہ کامیابی دی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ملزم کا قتل کرنے کا طریقہ واردات کیا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جی وہ کسی جگہ پہ اکیلے سوئے ہوئے کسی عورت کو یا کسی مرد کو ٹارگٹ کرتا تھا. وہ کسی گھر کی چھت بھی ہو سکتی ہے, اور کسی کھلی جگہ پہ بھی کوئی بندہ سویا ہوا وہ اکیلا, تو اس پہ بھی وہ وار کرتا تھا. کرتا رات کے وقت ہی تھا؟ کرتا رات کے وقت ہی تھا. اس کا جو ٹائم آف ایکشن تھا وہ رات کو 12 بجے کے بعد, عموماً 1-2 بجے وہ گھر میں انٹر ہوتا تھا, اور مارننگ سے پہلے وہ اپنا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی مخصوص آلہ استعمال کرتا تھا قتل کرنے کے لیے, یا کوئی ہتھیار کیا یوز کرتا تھا؟ قتل کرنے کے لیے تقریباً اس نے ہر واردات میں اینٹ جو ہے نا جی, برک جو ہے, اس کو استعمال کیا. وہ اینٹ اس کو پاس ہی کہیں پڑی مل جاتی تھی, اگر پاس پڑی نہیں ملتی تھی تو تھوڑے فاصلے سے لے لیتا تھا, اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا. اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا. اعلیٰ قتل وہ تقریباً ہر واردات میں اس نے اینٹ استعمال کی ہے. تو سر یہ اس نے ابھی تک اس نے کتنے قتل کیے ہیں پچھلے 4 مہینوں سے یہ لگاتار یہ قتل کر رہے ہیں؟ اس کے جو رپورٹڈ مرڈر ہیں وہ 4 ہیں جو ہمارے پاس ایف آئی آر درج ہیں, اور اس کے علاوہ 3 لوگ زخمی بھی ہیں جن کا ہمارے پاس کیس رجسٹرڈ ہیں. تو یہ 7 لوگ بنتے ہیں. 2 اور کیسز ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جو لوگوں نے ہمیں وقوع جب ہوا تو بتایا ہی نہیں ہے, 2 اور لوگ بھی اس سیریل کلنگ کا شکار ہوئے ہیں. تو سر یہ زیادہ تر عورتوں کو نشانہ بناتا ہے, عورتوں کو زیادہ تر قتل کرتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ عورتوں کو نشانہ بناتا ہے. عورت کو مرڈر کرنے سے پہلے اس کی شلوار اتارتا ہے, اس کو ننگا کر دیتا ہے, اور اس کے جو سیکشول آرگنز ہیں ان کو دیکھتا دکھتا رہتا ہے, اور اس کے بعد جب اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کے ٹارگیٹ کو کہ جی یہ کچھ حرکت ایسی ہو رہی ہے, تو پھر اس کو یہ مار دیتا ہے. تو سر یہ کیا اس پہ کوئی ذہنی دباؤ ہے, یا کیا اس کا آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں, کیا اس کو کوئی بیماری ہے یا پریشانی ہے, کس دباؤ میں یہ بس یہ ہمارے خیال میں جنونی کیفیت کا شکار ہے. وہ پہلے جب اس نے مرڈر کیا تھا باغبان پورہ میں, تو اس کے بعد چونکہ 2-2.5 سال جیل میں رہنے کے بعد یہ فارغ ہو گیا, تو ابھی کچھ عرصہ یہ خاموش رہا جیل سے آنے کے بعد. اس کے بعد پھر سے اس نے وہی والی ایکٹیویٹی شروع کر لی.
2017 میں بھی اس نے ایک خاتون کو قتل کیا اور 2007 میں ایک اس نے شخص کو زخمی بھی کیا تھا. تو اس کے 2017 میں جب اس نے قتل کیا تو سر کیا ثبوت ناکافی تھے جس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے جیل سے رہا ہو گیا؟ وہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں کوئی نہ کوئی لکیونہ رہ جانے کی وجہ سے، کوئی نقص رہ جانے کی وجہ سے پچھلی دفعہ اس کو سزا نہیں ہوئی تھی. تو اس دفعہ چونکہ کیسز زیادہ ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو اچھے طریقے سے کیسز کو تیار کریں گے، امید ہے اس دفعہ اس کو رعایت نہیں ملے گی. تو سر ابھی تک آپ نے تفتیش کی ہے، تفتیش میں اب تک کیا اس نے اقبال جرم بھی کیا ہے، تفتیش میں کیا اب تک پیش رفت ہوئی ہے؟ تفتیش کا یہ ہے کہ ابھی اس کو ہم نے شناخت پیڈ کے لیے جوڈیشل بھجوایا ہے. 18 تاریخ اس کی شناخت پیڈ کے لیے مقرر ہے. اس کے بعد یہ دوبارہ آئے گا ہمارے پاس ریمانڈ پہ، تو پھر فردر ہم اس سے انٹیروگیشن کریں گے. اور یہ جو بھی آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ ابتدائی طور پہ پہلے دن جب وہ پکڑا گیا تو اس نے جو چیزیں ڈسکلوز کی وہ آپ کو بتائیں. سر یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ عورتوں کو برہنہ کرتا تھا اور ان کے جو سیکشول اعضاء ہیں ان کو دیکھتا تھا، تو کیا وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا؟ یہ ہم نے اسپیسیفکلی اس کا جو ہے ایگزامن کروایا تھا. اپنی جو لیڈی ڈاکٹر ہے ان کو کہہ کے بھی اور لکھ کے بھی ہم نے ان کا ایگزامن کروایا تھا، لیکن ایسی کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی کہ کسی عورت کے ساتھ اس نے ریپ بھی کیا ہو. آپ نے کسی عورت کا پوسٹ مارٹم وغیرہ رپورٹ اس طرح سے کروائی؟ اور ظاہر ہے ہر مرڈر میں پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے. ان ساری عورتوں کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے جو اس میں اس سیریز میں سیریل کلر میں مرڈر ہوئی ہیں، تو ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا ہے اور میڈیکلی بھی ان کو ہم نے ایگزامن کروایا ہے. اور سیکشولی بھی ہم نے ان کو ایگزامن کروایا کہ ان کے ساتھ کوئی سیکشول انٹرکورس یا کوئی ریپ وغیرہ نہ ہوا ہو. ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ملزم ہے یہ عورتوں کو اسی وجہ سے بھی ایک نشانہ بناتا تھا کہ اس کی اپنی جو ہے شادی نہیں ہوئی تھی. تو اپنی اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ سیکشولی ڈسٹرب تھا، سوشلی ڈسٹرب تھا. وہ ظاہر ہے اگر وہ اپنی لائف اچھے طریقے سے گزار رہا ہوتا تو شاید وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہوتا اور یہ سارے واقعات نہ کرتا. سر ابھی تک تفتیش میں اس نے کتنے قتل جو ہیں وہ قبول کیے ہیں؟ یہ جتنے آپ کو بتائے ہیں یہ سارے آلموسٹ وہ مان چکا ہے اپنی جو ہماری انٹیروگیشن ہے اس کے دوران. تو ابھی کیس میں آگے جو جس طرح سے کیس چل رہا ہے تو اس کو کیا سزا کیا ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے اس کیس میں؟ ظاہر ہے مرڈر کی سزا سزائے موت ہوتی ہے، تو یہ تو ملٹیپل مرڈرز ہیں. 4 لوگوں کو اس نے مختلف وقتوں میں مرڈر کیا جن کے کیسز رجسٹرڈ ہیں، اور 324 کا ایک کیس الگ سے بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ ابھی لمبے عرصے تک جیل میں رہے گا اور انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے سزائے موت ہو. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ گوجرانوالا کے پیپلز کلونی تھانہ کے ڈی ایس پی میاں معظم صاحب موجود ہیں. انہوں نے تفصیلی آگاہ کیا ہے کہ کس طرح سے اس نے قتل کیا لوگوں کو بے دردی کے ساتھ اور کس طرح سے اس کی ہم نے گرفتاری عمل میں لائی. یہ پولیس کا ایک پازیٹیو فیس ہے، ایک پازیٹیو امیج ہے پولیس کا کہ انہوں نے ایک پازیٹیو وے میں مشاورت کے ساتھ حکمت عملی جو ہے وہ طے کی ایک پلان کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ اس ملزم کا رنگے ہاتھوں جو ہے اس کی گرفتاری عمل میں آئی. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسنات چیمہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.